کسی حنفی حافظ کا کسی اہل حدیث کی مسجد میں یا اہل حدیث لوگ کے ساتھ 8 رکعت تراویح پڑھانا یہ کیسا ہے، اور 8 رکعت اس حافظ کا پڑھنا کیسا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ جمہور علماء فقہا بشمول ائمہ مجتہدین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک تراویح کی 20 رکعت پڑھنا ہی مسنون ہے، اور یہی سنت مؤکدہ سے ثابت ہے۔ اور ائمہ متبوعین میں سے کوئی بھی صرف 8 رکعت ہی کی سنیت کا قائل آج تک نہیں ہوا ہے۔ اسی بنا پر اگر آج حنفی حافظ اہل حدیث کی مسجد میں یا اہل حدیث میں سے کسی کو بھی صرف 8 رکعت تراویح پڑھاتا ہے تو اس کے لیے پڑھانا تو جائز ہے کہ پڑھا سکتا ہے وہ، لیکن بعد میں جو اس کی باقی 12 رکعت ہے، اس باقی 12 رکعت کو اپنی تراویح اس 12 رکعت کو اپنے مقام پر یا اپنے گھر میں یا اور کسی جگہ جا کر کے پوری کرے۔ اس طریقے سے آپ کی 20 رکعت مکمل ہوگی۔ اپنی تراویح 20 رکعت پوری کر لے، یا اگر ایسا ممکن ہو تو 2 ساتھیوں کو لے کر مسجد کے علاوہ کہیں اور جگہ پوری 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائیں، یہ بہتر ہے۔ بہر صورت کسی حنفی عالم حافظ کا اہل حدیث کو 8 رکعت پڑھانا جائز تو ہے، لیکن یہ تراویح نہیں۔ ابھی آپ کے ذمے 12 رکعت باقی ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی دیوبندی کوئی اہل حدیث آپ کو اکسائے 8 ہی رکعت ہے تو یہ ان کا اکسانا یہ غلط ہے، آپ اس کو عمل نہ کرے، آپ خود 20 رکعت مکمل تراویح پڑھیں، جس کا مختلف احادیث سے میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کر کے بتلایا کہ مختلف احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ کنز الدقائق وغیرہ میں ہے وسن فی رمضان 20 رکعہ بعد العشاء قبل الوتر وبعدہ بجماعہ والختم مرتن۔ یہ کنز الدقائق جو بحر الرائق کے حاشیے پر ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 66 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے تنویر الابصار شامیہ وغیرہ کے اندر ہے وہی 20 رکعۃ وہو قول الجمہور وعلیہ امن الناس شرقا وغربا۔ تنویر الابصار معدر کے اندر جو ہے باب الوتر والنوافل دوسری جلد صفحہ 45 جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور جو ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد 495 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب النوازل کی 5ویں جلد صفحہ 38 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا کوئی بھی حنفی حافظ 8 رکعت نہ پڑھے بلکہ 20 رکعت تراویح مکمل کرے۔